قصہ ہے یا کسی اور بزرگ کا قصہ ہے، جب وہ روحانیت میں ریاضت سے آگے بڑھا، قربانی سے گزرا، سبز رنگ کی کے نور کو دیکھ لیا، وائٹ لائٹ تک پہنچ گیا، اب قاتل کا نام بتانا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ اس قصے میں ہے کہ قاتل کا نام بتانا ہے۔ تو ایک حدیث قدسی ہے، خدا فرماتا ہے کہ میرا جو بندہ میری محبت میں حد سے بڑھ جاتا ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ پھر وہ میرے ہی دربار میں اپیل کرتا ہے کہ مجھے قتل کیا ہے تو نے، میرا انصاف کر۔ تو مطلب حدیث میں اتنا ایکسپلینیشن نہیں ہے، حدیث میں صرف اتنا ہے کہ میرا جو بندہ میری محبت میں حد سے گزر گیا میں اس کو قتل کرتا ہوں، اور پھر اس کے خون بہا، یعنی خون کے بدلے میں جو خون ہوتا ہے وہ بھی میں خود ہوں۔ تو یعنی مومن خدا کے حضور میں جا کر کسی مومن پر ریاضت کے بعد اگر روح کے تجربے کا وقت آ گیا ہے اور وہ قتل ہو گیا ہے تو وہ خدا کے حضور میں فریاد کرتا ہے کہ تو نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ چونکہ میں نے اس کی جان لی تھی میں اس کو اپنی جان دے دیتا ہوں۔ جیسے اسلام میں ہے جان کے بدلے میں جان، اگر آپ نے کسی ایک خاندان کے شخص کو قتل کیا ہے تو اس خاندان سے ان کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کے خاندان سے ایک شخص کی جان لیں، اور قرآن میں خدا کہتا ہے اگر تم معاف کرو تو یہ اس سے بہتر ہے۔ تو جان کے بدلے میں جان ایک طریقہ تھا، تو میرا کوئی مومن میری محبت میں حد سے گزر جائے گا تو میں اس کو قتل کروں گا، اور جب وہ میرے دربار میں فریاد لے کر آئے گا کہ مجھے قتل کیا گیا ہے تو خدا کہتا ہے میں نے اس کی جان لی تھی میں اس کو اپنی جان دے دوں گا۔ خدا جب اپنی جان دے گا تو اپنی بصارت بھی دے گا، اپنی سماعت بھی دے گا، اپنی طاقت بھی دے گا۔ خدا کوئی ماسک تو نہیں دے گا نا کہ جس میں صرف اس جیسی آنکھیں یا ناک کان ہو۔ مولا اگر کسی مومن کو قتل کرے گا، روحانی طور پر شہید کرے گا، تو پھر اس کو اپنی جان دے گا، اپنا نور دے گا، اپنا راز دے گا، اپنی طاقتیں دے گا۔ تو اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ پیلے رنگ کی ریاضت کے مقام پر جب تم پہنچ جاؤ گے تو آگے تم کو ذبح کیا جائے گا، تم کو موتو قبل ان تموتو کے مقام سے گزارا جائے گا، اور پھر خدا اس کے بدلے میں تم کو اپنی جان دے گا چونکہ اس نے تمہاری جان دی ہے۔ تو خدا کے رنگ میں رنگنا یہ ہے کہ اپنے عالم شخصی میں، یعنی آخری رنگ میں رنگنا یہ ہے کہ ہر انسان اپنی پرسنل ورلڈ میں مولا کا ایک تخت تیار کرے، اور مولا کا یہ تخت 4 قسم کے نور سے تیار ہوگا۔ یلو لائٹ سے تیار ہوگا، زرد نور، سرخ نور، ریڈ لائٹ، سبز نور، گرین لائٹ، اور وائٹ لائٹ، سفید نور۔ ان 4 قسم کے نور سے، ان 4 قسم کے رنگوں سے مولا کا عرش ہمارے دل میں تیار ہوگا۔ اگر چندن کیری کوٹری سوفل رچیا کمار، تارا دیدا چے پریم نہ سایاں کھولن آؤ۔ کہ میں نے اپنے دل کو سجایا ہے محبت سے، ایمان سے، عقیدت سے، اور میں نے اس کو تالا دیا ہے تیری محبت کا۔ یا مولا یہ تالا تو خود کھول کر اندر آ۔ پیروں نے اپنے دل میں عرش بنایا تھا، اس 4 قسم کے انوار سے اپنے دل میں عرش بنا کر مولا کو پکارا تھا کہ اب تو آ کر اس گھر میں بیٹھ۔ تو یہ ہے مولا کے رنگ میں رنگنا۔ اگر ہم اپنی اس زندگی میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو ایمان سے، اخلاق سے، محبت سے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے جائیں، اپنے آپ کو ہر کل سے بہتر کرتے جائیں، تو ہم مولا کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ رنگ اور نور کا ایک ہی مطلب ہوا، چونکہ امام زین العابدین نے کہا خدا نے اپنے تخت کو سبز نور سے بنایا جو دنیا میں سبز رنگ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو رنگ اور نور کا تعلق ہے، اس کا مطلب رنگ کا دوسرے معنی نور ہے کہ تم خدا کے نور میں رنگ جاؤ۔ تو نور عام طور پر شاید ہماری جماعت سوچتی ہے کہ جب ہم نور کا لفظ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ لائٹ جیسا کوئی نور ہوگا۔ ہاں، عبادت میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ آپ لائٹ دیکھتے ہیں، لیکن ہر وقت پھر وہ لائٹ نہیں ہوتی ہے۔ آگے سے آگے آپ کو علم ملتا ہے، حکمت سمجھ میں آتی ہے، تعویل سمجھ میں آتی ہے، دوسرے معجزات ہوتے ہیں۔ تو اس کی مثال آپ الیکٹریسٹی سے دیں کہ الیکٹریسٹی ایک پاور ہے، مگر یہ الیکٹریسٹی جب بلب میں آئے گی تو روشنی دے گی، پنکھے میں آئے گی تو ہوا دے گی، گرائنڈر میں آئے گی تو پاور دے گی، اور استری میں آئے گی تو گرمی دے گی۔ تو الیکٹریسٹی کے مینیفیسٹیشنز ہیں، الیکٹریسٹی ہمیشہ لائٹ کی صورت میں نہیں ہے۔ تو نور جو ہے وہ ایک پاور ہے، ایک انرجی ہے، وہ ہماری زبان سے ظاہر ہوا تو مولا کے پاک نام کی گفتگو کی صورت میں ظاہر ہوگا، وہ ہمارے دل میں ہوگا تو محبت کی صورت میں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم یہ کہیں کہ مولا کا نور ہم حاصل کریں تو وہ نور ہمیشہ اس برائٹ لائٹ کی صورت میں ہوگا، وہ نور ہماری اخلاقی زندگی کی بہتری کی صورت میں ہوگا، اس کے عشق سے
ہماری عادتیں بدل جائیں اس صورت میں ہوگا تو اس کے نور میں رنگنا ہے. تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اچھی دعا ہے، اس کو دعائے نور کہتے ہیں. اس پر بھی میرا ایک لیکچر ہے اور آپ کو یہ کتاب میں دعا مل بھی سکتی ہے کہ اے خدا میرے لیے میرے دل میں ایک نور کو مقرر کر، میرے کانوں کے لیے ایک نور کو مقرر کر، میری آنکھوں کے لیے، میری زبان کے لیے، میرے بال کے لیے، میری کھال کے لیے، میرے خون کے لیے، میرے گوشت کے لیے، میری ہڈیوں کے لیے، میری رگوں کے لیے، میرے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک نور کو مقرر کر. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان سے نور مقرر ہونا کیا ہو کہ میری زبان سے جب گفتگو ہو، دنیا میں بھی گفتگو ہو، فیملی میں بھی گفتگو ہو، تو میری زبان سے ایسی گفتگو ہو جس سے میری فیملی میں نور آئے، مولا کی محبت کا کوئی رنگ آئے. میں جماعت میں بھی بات کروں تو جماعت میں محبت میں اضافہ ہو، جماعت کو سمجھنے میں کچھ مدد ملے، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ ملے جس میں دو لوگوں کے دل خراب ہوں، یا کوئی فساد ہو جائے یا کوئی فتنہ ہو جائے. یہ بھی تو ایک نور ہے نا، اخلاق کا نور ہے. تو میری زبان سے ایسے الفاظ ادا ہوں جس سے نور ہو، میرے ذہن میں ایسے خیالات آئیں جس سے میرے خاندان میں، میرے گھر میں، میری جماعت میں، میری کمیونٹی میں نور پھیلے. تو آپ جب نور کی دعا کر رہے ہیں تو آپ اپنی پوری پرسنالٹی ٹرانسفارم کرنے کی دعا کر رہے ہیں. اور میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اس کا مطلب مجھے اپنے علم اور حکمت سے اتنا میرے دل کو سجا دے کہ میں جہاں بھی دیکھوں میں علم کی روشنی میں تجھ کو دیکھ سکوں، میں تجھ کو محسوس کر سکوں. کیونکہ کائنات جو ہے وہ خدا کی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کے اندر خدا کی پریزنس کو محسوس کرنا ہے. تو اس معنی میں جو نور کی دعا ہے وہ بھی خدا کے رنگ میں رنگنے کی دعا ہے. اسی لیے پیروں نے فرمایا کہ اگر تم گر کو پوچھ کے ایک ایک کام کرتے جاؤ روحانی طور پر تو اتم رنگ رنگار ہو، تم کو بہت ہی اعلیٰ قسم کے رنگ میں رنگ دے گا. تمہارے دل کے اندر نور کا عرش بنائے گا اور اس عرش پہ خود آ کر بیٹھے گا، اور وہ عرش جو ہے وہ مختلف رنگوں کا ہوگا. اچھا، قرآن میں اس کے علاوہ رنگ کا ذکر جو ہے وہ شہد کی مکھی جو پھولوں پہ بیٹھتی ہے اور پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس کے بعد وہ شہد بناتی ہے. آپ کو معلوم ہے شہد کی مکھی ایک بڑی پاکیزہ مکھی ہے. دوسری مکھی کچھ کھاتی ہے تو گندگی بھی کرتی ہے، مگر شہد کی مکھی کی گندگی نہیں ہوتی ہے، اس سے شہد پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے اسماعیلی تعلیمات میں شہد کی مکھی کو یا شہد کو تعویل سے تشبیہ دی ہے. یعنی جو تعویل آپ کو ملتی ہے، ایمان کی طرف سے جو باطنی معنی آپ کو ملتے ہیں وہ شہد ہے. تو شہد کی مکھی سے خدا کہتا ہے کہ پھولوں کو چوس اور مختلف رنگوں کا شہد بنا. یعنی تعویل کے مختلف شیڈز ہوں، ریاضت کے متعلق بھی تعلیمات ہوں، قربانی کے متعلق بھی تعلیمات ہوں، دل کے سرسبز ہونے کے متعلق بھی کچھ علمی باتیں ہوں، اور خدا کے سفید نور تک پہنچنے کی بھی کوئی تفصیل ہو. تو مختلف رنگوں کا شہد بنا. تو قرآن میں اب جہاں بھی رنگ آئے گا وہ خدا کے رنگ کے موضوع سے کنیکٹڈ ہوگا. گنانوں میں جہاں بھی رنگ کا ذکر آئے گا وہ خدا کے نور کے رنگ سے کنیکٹڈ موضوع ہوگا. اور جہاں پر بھی امام جب بھی کہتے ہیں کہ لائٹ، تو لائٹ خود ایک رنگ ہے اور اس رنگ میں رنگنا ہے. تو مومن میں ایمان کا نور، گفتگو کا نور، اخلاق کا نور، سمجھداری کا نور اور دین کی باتوں کو سمجھ کے اس کو بیان کرنے کے نور سے اس کے دل کے اندر یہ روحانی چیزیں جو ہیں وہ آسان ہوں گی. ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ مومن اپنی آنکھوں کے سامنے مولا کو دیکھتا ہے، باطن میں بھی، خواب میں بھی. یہ بھی تو ایک رنگ ہے جو چڑھ گیا ہے، اور اس رنگ میں پھر آپ اس عرش کی تجلیات کو دیکھتے ہیں، اس کے مینیفیسٹیشنز کو دیکھتے ہیں.